حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ حضرت فضالہ کہتے ہیں عداوت کے شعلوں میں میرا دل جل رہا تھا اور حسد کی آگ چنگاریاں مار رہی تھی۔ فضالہ اپنے گھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی غرض سے نکلے، یہ ارادہ لے کر جس وقت کعبۃ اللہ پہنچے تو دیکھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے تھے۔ فلما دنا منہ، فضالہ کہتے ہیں جب میں رسول اللہ کے قریب پہنچا تو میرے نبی نے مجھے دیکھ لیا اور میرے نبی نے استفہامیہ انداز میں کہا افضالتو، کیا تم فضالہ ہو؟ کہتے ہیں میں پیچھے تھا، میرے آقا آگے طواف کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میرے نبی نے استفہامیہ جملے میں کہا کیا تم فضالہ ہو؟ تو حضرت فضالہ نے کہا نعم، ہاں میں فضالہ ہوں۔ کیا ہوں؟ میں فضالہ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ماذا کنت تحدث به نفسک، تم اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ میرے نبی نے فضالہ سے پوچھا اے فضالہ تم اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہے ہو، یعنی دل میں تم کیا منصوبہ لے کر آئے ہو؟ یہ نہیں پتا یہ وہ نبی ہے جو دل کے حالات سے بھی واقف ہے۔ جس وقت آپ نے اس فضالہ کو متنبہ کیا اور پوچھا تمہارے دل میں کیا ہے، وہ دشمنی جو تم لے کر میرے قتل کے منصوبے کے لیے میرے پاس مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو۔ فضالہ کہنے لگے لا شیء، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دل میں کوئی شے نہیں ہے۔ کہتے میں تو اپنے معاملات کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے نہیں آیا۔ سمجھ گئے کہ حضور بھی سمجھ گئے ہیں۔ کہتے ہیں ویسے ہی میں آیا ہوں، میرا ایک کوئی اس طرح کے خطرناک کام سے کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو اور کسی کام کی غرض سے یا اور کسی مسئلے کی وجہ سے نہیں ہوں، میں تو گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور بلکہ الٹا یہ کہہ دیا، حضرت فضالہ کہتے ہیں میں نے الٹا یہ کہہ دیا کنتو اذکر اللہ تعالی، کہتے ہیں میں تو اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں جس وقت فضالہ نے یہ کہا میں تو ذکر الہی میں مصروف تھا، ادھر کعبہ شریف کے پاس آ گیا ہوں۔ کہتے ہیں اچانک میرے نبی نے جب فضالہ کی یہ بات سنی، یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے لیکن میرے ساتھ ڈرامے لگا رہا ہے۔ میرے نبی مسکرائے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے جب فضالہ کی یہ بات سنی یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور ساتھ مجھے کہتا ہے میں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے نبی اس بات پر مسکرائے۔ آپ اس لیے مسکرائے کہ فضالہ کا دل کسی بات سے بھرا ہوا ہے، کسی بغض اور حسد سے میں جر رہا ہے اور میرے سامنے اقرار نہیں کرتا اور باتیں وہاں چھپاتا ہے جہاں چھپائی نہیں جاتی۔ کہا یہ عبداللہ باتیں وہاں اس دربار میں چھپاتا ہے جہاں باتیں چھپائی نہیں جاتی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، میرے نبی نے ساتھ ہی فضالہ سے کہا تو نے جو غلط منصوبہ غلط ارادہ لے کر تو گھر سے نکلا تھا اس پر میں تجھے کہتا ہوں استغفر اللہ، تو اس گناہ پر اپنے اللہ سے معافی مانگ۔
کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جو تم برے ارادے سے گھر سے آئے تھے اس ارادے سے تم تائب ہو کر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اکرم نے کمال شفقت کرم فرمایا، میرے نبی نے ثم وضع یدہ علی صدری، میرے نبی نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فضالہ فرماتے ہیں میرے نبی نے وہ اپنا ید اللہ کا ہاتھ میرے سینے پر رکھا۔ جس وقت حضرت فضالہ پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ رکھا، فضالہ کہتے ہیں مجھے زندگی کبھی بھی اتنا سکون نہیں ملا جتنا سکون مجھے اس وقت نصیب ہوا کہ میرے نبی نے میرے سینے پر، میری صدر پر اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھا ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا مطمئن ہو گیا، چین مل گیا، بڑا سکون مل گیا، دل ٹھنڈک سے بھر گیا، دل کو بڑا خوشگوار ماحول ملا، اس نے بڑی راحت محسوس کی میرے دل نے۔ میں نے سمجھا میرے کرب اور میری بے چینیاں ساری ختم ہو گئی، میں نے سمجھا میرے کندھوں پر جو وزن تھا، جو بوجھ تھا، وہ سارا اتر گیا۔ فضالہ کہتے ہیں سید عالم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں بعد میں لوگوں کو میں بتایا کرتا تھا، بعد میں اکثر میں لوگوں کے سامنے بتایا کرتا تھا کہ میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت کتنی ہے، میرے نبی کی ہاتھوں کی برکت کتنی ہے۔ کہتے ہیں میں قسمیں کھا کھا کے بعد میں اس ہاتھ ید اللہ والا ہاتھ جو میرے نبی نے کعبہ کے سامنے میرے سینے پر رکھا تھا، میں لوگوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کے کہتا تھا واللہ ما رفع یدہ عن صدری حتی ما خلق اللہ شیئا احب الی منہ۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی سید عالم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے سے نہیں اٹھایا تھا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ چہرہ میرے نبی کا میرے لیے محبوب بنا دیا تھا۔ یعنی کہ میرے نبی کے ہاتھ مبارک کی برکت کا عالم یہ تھا کہ جس سینے میں میرے نبی کا بغض تھا اور جو جسم میرے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا، میرے نبی کا ہاتھ جب سینے پر پڑا تو حضرت فضالہ خود کہتے ہیں کہ اندر سے آواز آئی کہ تو غلط کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ساری کائنات میں رسول اللہ سب سے بدترین اور سب سے بغض رکھنے والا بندہ تھا مصطفیٰ کریم کی صورت میں۔ جب میرے نبی نے ہاتھ رکھا تو پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے پیارا مصطفیٰ میرے لیے بنا دیا۔ کہتے میرے رب نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میرا سلام بھی تجھ سے بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کہتے ہیں یہ سید عالم کے ہاتھ کی بیک ہے، ہاتھ کی عطا ہے اور ہاتھ کی بخشش ہے کہ جس کی وجہ سے شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سینے میں بھر دیا اور انقلاب آ گیا۔ یہ وہ سینے ہیں جو نور ایمان کا مرکز بن گئے، جو پہلے کھنڈرات کی صورت میں تھے اور ظلمت کی تاریکیوں میں تھے، اللہ رب العزت نے انہیں نور ایمان عطا کر دیا اور یہ دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے۔ حضرات محترم آگے چلیے، دوسرے ایک صحابی یہ کہتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے ایمان عطا کر دیا، حضرت فضالہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ پہلے حالت کفر میں تھے، حضور کا ہاتھ لگا، قرآن کہتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ وہ نبی ہے تمہیں کفر سے نکال کر ایمان عطا کر دیتا ہے۔ دوسرے صحابی حضرت دماد، ان کے بارے میں آتا ہے پورا ماجرا مسلم شریف کی حدیث نمبر 868 کتاب الجمعہ باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ میں موجود ہے۔ حضرت دماد بھی بڑے عجیب انسان سے، وہ بھی عجیب انداز میں دار اسلام میں داخل ہوئے
اور انہیں بھی ایمان کی کرن جو ملی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، وہ بھی ایک ارادے کے ساتھ نکلے، لیکن جو بھی اپنے غلط ارادے سے گھر سے نکلا، سرکار کی طرف چلا، تو محبوب علیہ السلام نے اس کے مقدر کو بدل دیا، اس کو ایمان عطا کر دیا۔ یہ آؤٹ سائیڈر تھے حضرت دماد، آؤٹ سائیڈر، آؤٹ آف کنٹری، اور کسی شہر سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا شعبہ یہ تھا کہ یہ لوگوں کے جن نکالتے تھے۔ ذرا کہتے ہیں نا وہ فلاں پیر صاحب جن نکالتے ہیں، دخلہ ہو کسی کے ساتھ جنات ہو تو نکالتے ہیں۔ یہ اس دور میں زمانے جاہلیت میں حضرت دماد لوگوں کے جن نکالا کرتے تھے، اور ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے، سنیں گے تو آپ حیران ہوگے کہ کس طرح کے بندے تھے اس دور میں کہ جنہیں خود